میرے برادر رانا صاحب جو ہیں وہ عرض کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ غیر جمہوری قوت ہے، جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتی. ہم طفل مکتب ہیں، آپ بہت سمجھدار ہیں، آپ کو اللہ میاں نے بڑی ذہانت دی ہے، لیکن جمہوریت کو تباہ کرنے کا الزام کس پر ہے؟ یا وہ اس نظام پہ ہے جس نے آپ کو لایا، یا آپ لوگوں پہ ہے جنہوں نے ایسے ریزلٹس کو قبول کیا؟ ایک جماعت اسلامی کے چیف نے اپنی سیٹ منع کر دی کہ میں نہیں بیٹھوں گا، اس سے کہ میں نہیں جیتا با. لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم قابض نہیں ہیں، ہم اسمبلی میں جائز بیٹھے ہوئے. سر ایوری پاسبل ڈے کہ آپ کی پولیٹیکل کمیٹی کی فارمیشن ہو جائے، پرانے لوگ مائنس ہوتے ہیں، کچھ نئے لوگ ایڈ ہوتے ہیں، بظاہر سر امپریشن یہ ملتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف موو آن کرنا چاہتی ہے، پاکستان تحریک انصاف آگے چلنا چاہتی ہے. سر کوئی سگنلنگ، کوئی مذاکرات کچھ چل رہا ہے کہیں پر؟ جی میرے خیال سے ہم نے بڑے کھلے انداز میں پشاور کے جلسے میں دعوت دی حکومت وقت کو، اسٹیبلشمنٹ کو، کہ بلائیے آل پارٹیز کانفرنس، ہم شریک ہوں گے اور ملک کے مسائل کے حل تلاش کرتے ہیں. ہم پاکستانی ہیں، ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ ملک میں جمود ہے، چاہے کتنے بھی ترقی کے دعوے کیے جا رہے ہوں. جو صورتحال اس ملک کے اندر ہے، خلفشار ہے. ہمارے ہاں عوام میں سکون نہیں پایا جاتا، عوام میں بے روزگاری ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ نہیں رہا. جو اعداد و شمار پیش کیے جا رہے ہیں وہ صرف تالیاں بجانے کے لیے پیش کی جا رہے ہیں، اس کی حقیقی صورتحال سے ذرا کمی ہے. کہتے ہیں انٹرسٹ ریٹ کم ہو گیا، بالکل کم ہوا، لیکن پہنچایا وہاں کس نے تھا؟ اور کیا 11-12% پہ بھی انرجی لوگ کر سکتے ہیں؟ ذرا بجلی کے نرخ نامے کی قیمت دیکھیے، کیا یہاں کوئی وائبل انڈسٹری لگ سکتی ہے؟ ملٹی نیشنل کارپوریشن ایک کے بعد چھوڑ کے جا رہی ہیں اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ نہیں رہا. نقوی صاحب قطع کلام اس معاف، سب کے سر آپ نے باوجود فرمایا، جب حکومتی ترجمان، سر آپ نے فرمایا کہ ہم نے پشاور کے جلسے میں بھی ایک دعوت دی کہ کال پارٹیز کانفرنس بلائی جائے، بہت اچھی بات ہے. سر اسی پشاور کے جلسے میں پی ایم ایل این کے وزراء یا حکومتی شخصیات کے لیے جو زبان کچھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنموں کی جانب سے استعمال کی گئی، سر وہاں پہ لگتا نہیں کہ آپ کے وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مذاکرات کے اس آفر کو بہت سیریس لیا ہو کسی نے؟ کہ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگوں کی طرف سے معذرت کے ساتھ ایک ون سائیڈڈ کمنٹ آتا ہے تو دل ٹوٹتا ہے. آپ بھی پاکستانی، میں بھی پاکستانی. بالکل سر، بالکل. کیا کیا جائے؟ نہیں ہم سر، بھی جذبات، سر میں ہم بھی جذبات ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، I understand what you're saying. ہم بھی جذبات، ہم نے جو زبان استعمال کی وہ یا تو اس سے بدتر تھی یا اس سے بہت کم تلخ جواب تھا جو بنتا تھا. وہ بھی کہتے تھے تو ہم کہتے کہ ہاں، جو ہم نے اس جلسے میں احتیاط کا میسج دیا اپنے تمام لوگوں کو کہ بھڑکنا نہیں ہے، تو اس کے لحاظ سے میرے خیال سے کہ جو کچھ کہا جا سکتا تھا جی وہ نہیں کہا گیا. چلے میں ذرا رائے صاحب کو بھی اس پہ شامل گفتگو کر لوں. رائے صاحب تھینک یو ویری مچ. سر نقوی صاحب تو بڑا اوپنلی اس چیز کو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کا میسج دیا ہے، آل پارٹیز کانفرنس بلائیں، سارے بیٹھے، سارے سٹیک ہولڈر بیٹھے. اور سر یہی پی ایم ایل این یا حکومت بار بار آفر کرتی رہی کہ آئیے ہم سے بات کیجیے، آئیے ہم سے بات کیجیے. اب کہاں پر پرابلم ہے؟ اب تو تحریک انصاف بھی سر کہہ رہی ہے کہ آئیے بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں، ملکی مسائل کا حل نکالتے ہیں. دیکھیں کہنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہے. وہی آپ نے خود ہی کہہ دیا جو میں کہتا شاید، کہ ابھی بھی جو گفتگو فرما رہے تھے ہمارے بہت محترم اور بہت سینئر سیاسی رہنما ہیں، وہ بات ہو رہی تھی مذاکرات کی، وہ اس میں شرح سود لے آئے، وہ اس میں انٹرنیشنل جو ہیں اپنی ملٹی نیشنلز ان کو لے آئے. تو اب پوچھنے کی جسارت میں کر سکتا ہوں کہ وہ چھوڑ کے گئے ہیں یا بیچ کے گئے ہیں؟
وہ یعنی اپنے جو شیئرز ہیں وہ ٹرانسفر کسی کو کر کے اگر کسی نے کیا بھی ہے تو اس کا مطلب ہے جہاں ایک بیچنے والا تھا وہاں ایک خریدار بھی موجود تھا. تو اس لیے یہ باتوں کو مکس اپ کر کے اور اس کو نیگیٹو انداز میں پیش کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اور کیا شرح سود کم نہیں ہوئی. اب میں اس پہ ضرور آؤں گا کہ آلریڈی آپ دیکھیں کہ اسمبلی میں صرف زبانی بات نہیں کی, اسپیکر صاحب نے فورم پیش کیا, اپنا جو دفتر تھا وہ پیش کیا, اپنی اسمبلی کی تمام جو تھیں وہ پیش کی. لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس سے پہلے کمیٹیز کو چھوڑ دیا, پھر اسمبلی میں بھی گالم گلوچ, ہر جگہ پہ وہی جو ہے ایک طریقہ کار. تو مذاکرات کا تو طریقہ یہ ہے کہ جب وہ آفرز ہوئی ہیں تو اس پہ سمپل ایکسیپٹ کرنا ہے. آپ نے آل پارٹیز کانفرنس کی بات کی اور وہ بھی اس میں بھی جو جتنی میسیجز آئے وہ یہ ہے کہ جی اس میں فلاں جماعت نہیں ہوگی اور فلاں ہوگی, فلاں جماعت جو ہے وہ ناپاک ہے اور فلاں جو ہے وہ تقدس کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہے. تو اب تو چونکہ معاملات ایک ایسی جگہ پہ چلے گئے ہیں کہ جہاں پہ جو ملک کی سلامتی ہے اس کے ایشوز ہیں, پہلے اسی پہ چلیں بات کر لیں, باقی چیزوں کو چھوڑیں. راجہ صاحب اسی لیے تو میرے جیسے اگر لوگ آپ یہ کا عرض کر رہے ہیں نا الیکشن کہ کے بارے میں کوئی تحفظات ہیں تو الیکشن کے لیے کوئی تجویز لے کے آئیں, کوئی ترمیم لے کے آئیں. 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم ہوئی, آپ پوچھیں ان سے ایک بھی ترمیم پیش کی, ایک بھی کسی کلوز کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے صحیح کہ جی یہ نہیں ہونی چاہیے, انہوں نے کچھ کی, ایک بھی کسی نے ووٹ دیا, خلاف بھی ووٹ دیا. تو یہ والا طریقہ کار تو جمہوریت میں کسی طور بھی مناسب نہیں ہے. اور جب بات کرتے ہیں آپ کو اسکول کے زمانے کی وہ باتیں یاد ہوں گی کہ ایک بچہ جو گھر سے مضمون جو یاد کر کے آتا تھا, مضمون جو مرضی آ جائے لیکن وہ وہی سنا دیتا تھا. تو اب ایک ہی چیز کو اب اس کو, یہ تو بہت ماضی کا اب کس سے رہ گئے ہیں وہ چیزیں, ان کو چھوڑیں, آگے کی طرف بڑھیں. اور سر آگے کی یہ طرف راجہ صاحب یہ آگے آپ لوگوں نے بڑھنا ہے نا, گورنمنٹ آپ ہیں راجہ صاحب, سر گورنمنٹ آپ ہیں, آگے آپ نے بڑھنا ہے. اپوزیشن کے ہمیشہ سے اپنے ریزرویشنز ہوگی, اپوزیشن ہمیشہ ہم سے نے تو بارہا آفرز کی نا جی, نہیں ایسے نہیں ہے. ہم ہمیشہ, ہم جب گورنمنٹ نہیں تھے تو تب بھی ہم نے یہی آفرز کی تھی. آپ ذرا اسمبلی کی پروسیڈنگز اٹھا کے دیکھ لیں, بلاول بھٹو صاحب نے کیا کہا تھا جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, اپنا شہباز شریف صاحب جو اس وقت لیڈر آف اپوزیشن تھے, انہوں نے کیا کہا تھا. تو ہم نے تو یہ سکسیسو 3 فیزز میں, جب ہم حکومت میں تھے انہوں نے دھرنا دیا 2014 میں, تب بھی حکومت کی طرف سے ساری پیشکشیں ہوئی, اور جو مذاکرات ہوئے بھی اس کو اینڈ میں جب مذاکرات فائنل ہو گئے شاہ محمود قریشی میں, دھرنے کی بات کر رہا ہوں 2014 کی, تو اس کو ویٹو کر دیا بانی پی ٹی آئی نے. اسی طرح ابھی جو مذاکرات یہ ریسنٹ ماضی میں کمیٹی بنی, وہ 1-2 سٹنگز ہوئی اور اس کو ایک بہانہ بنا کے اور اس کو سبوٹیج کر دیا. اور ابھی بھی آپ دیکھیں, ابھی جو زبان جیسے ہی جو ملاقات ہوئی اور ملاقات کے بعد جو ٹویٹ پہ لینگویج آئی, تو سب سے پہلے یہ گھر میں بیٹھ کے اپنے معاملات درست کر لیں, ایک فیصلہ کر لیں کہ کرنا کیا ہے, لڑنا ہے ملک کے خلاف جو ہے جتنی چیزیں کرنا ہے. ٹھیک ہے راجہ صاحب,